بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانعام 8واں پارہ اس کی آیت کریمہ 153 تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دین اسلام کا، دین قرآن کا، شریعت محمد والا جو راستہ ہے وہی درست اور سیدھا راستہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام کے سامنے ایک لائن، ایک لکیر، ایک خط کھینچتے ہیں اور وہ سیدھا خط ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر میرے پاک پیغمبر خط اس کے دونوں اطراف میں ٹیڑھے کھینچتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو درمیان والا خط ہے، سیدھا خط، یہ ایسا خط ہے جو سیدھا اور سیدھی صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، دین اسلام کی طرف جاتا ہے، دین حق کی طرف جاتا ہے۔ اور جو دوسرے اطراف میں جو خط کھینچے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور شیطان کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو 3 آیاتیں اس رکوع کے اندر ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک وصیت نامہ بھیجا ہے، اور ان آیات سے گزشتہ 2-3 رکوع پہلے جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو نام نہاد کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے جاہلیت کے زمانے کے اندر غافل ہو کر، لاپرواہی اختیار کر کے انہوں نے دین کو اپنے خیالات کے اعتبار سے اپنانا چاہا، انہوں نے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اعتبار سے، اپنے لحاظ سے انہوں نے اپنایا۔ بعض کہنے لگے جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں حلال کی تھیں ان کو حرام کرنے لگے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کرنے لگے۔ اسی طرح وہ کام جو اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز کہا تھا ان کے بارے میں وہ جائز کہنے لگے، اور جن کو جائز کہا تھا ان کو ناجائز کہنے لگے۔
تو یہ ساری رسمیں، سارے خرافات، سارے پروپیگنڈے صرف اور صرف ان لوگوں نے اس لیے کیے کہ ان کے باپ دادا کا یہ پیچھے سے دستور چل رہا تھا، انہوں نے اپنے باؤ اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے یہ دین کے اندر اپنی طرف سے حدود کے اندر، قانون کے اندر اضافہ فرمایا۔ تو ان رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو کرتوت تھے، ان کے جو اعمال تھے یہود و نصارہ کے، جنہوں نے اپنی طرف سے اپنے واہم و گمان کے ذریعے انہوں نے دین بنایا ہوا تھا، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، اس سے پہلے وہ کہنے لگے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، یعنی اپنی طرف سے وہم و گمان کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے ہوئے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور جانوروں کے بارے میں کہنے لگے جن پر پیروں کا نام نہیں لیا جاتا، گدی نشینوں کا نام نہیں لیا جاتا، وہ جو نام لینے والے جانور ہیں، جن کے نام زد کر دیے گئے ہیں کہ یہ جانور پیروں کے نام پر ہے، تو ان کو ہم سواری کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ کہنے لگے لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها، ان کی پیٹھیں بھی ہمارے لیے حرام ہیں۔ بعض کہنے لگے وہ جانور جو ابھی مادہ کے رحم کے اندر ہوتا ہے، جس کو جنین کہتے ہیں، وہ ہماری عورتوں کے لیے جو حرام ہے اور مردوں کے لیے تو وہ حلال ہے۔ یعنی اپنی طرف سے وہ باتیں کرنے لگ گئے، اپنی طرف سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے لگ گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ اے میرے پاک پیغمبر، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، وہ میں آپ کو لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کچھ لوگ مشرکین مکہ کے آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ کیا چیزیں حرام ہیں اور کیا چیزیں حلال ہیں۔ تو کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ بعد میں اسلام لے آئے، اور جس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، یہ 3 آیات کریمہ، جس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 قانون ذکر فرمائے ہیں، 10 باتیں ذکر فرمائی ہیں جن کے اندر اللہ کریم نے فرمایا یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں، باقی اپنی طرف سے اس کو حلال نہ قرار دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ کعب اخبار فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے تورات کا مطالعہ کیا اور میں نے سب سے پہلے یہی آیات کریمہ میں نے اس کے اندر پائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 10 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں بحر الرفیق کے اندر، اللہ کریم نے فرمایا کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، سب کے اندر یہی مسئلہ اتفاقی رہا ہے، وہ اس بات پر، اس شریعت پر متفق رہے ہیں۔ اور وہ کون سے مسئلے ہیں؟ وہ 10 مسائل ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیغمبر کے لیے وصیت نامہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ کون سی 10 باتیں حرام قرار دی ہیں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بیان فرمائی جائیں گی۔ مختصر اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ فرما دیجئے میرا پیغمبر، تعالو آ جاؤ، قریب ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ کلمہ تعالو کا اس وقت بولا جاتا ہے جس وقت کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے، کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جس وقت سب لوگوں کو اکٹھا کر کے آدمی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر بلند آواز کے ساتھ یہ کہتا ہے اتلو ما
حرم علیکم ربکم، آؤ میں تمہیں سناؤں، تمہیں پڑھ پڑھ کے اللہ کا قرآن سناؤ، اللہ کے قانون کی وضاحت سناؤ۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ما حرم ربکم علیکم، وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں ان کو اپنی طرف سے حلال نہ کرو بلکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کون سی چیزیں حرام ہیں؟ اللہ کریم نے 3 آیات کے اندر 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر شرک کرتا کرتا مر گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو وہ سیدھا ڈائریکٹ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ پھر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ جنت اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت لقمان حکیم وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور شرک کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظلم ہے، لہذا شرک اپنی زندگی کے اندر نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر تم لوگوں نے والدین کی نافرمانی کی تو یہ تمہارے اوپر حرام کام ہے، حرام چیز ہے، لہذا والدین کے اگر وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ آگے اللہ کریم نے بنی اسرائیل سورت کے اندر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا تیسرے نمبر پر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تیسرے نمبر پر حرام کام تمہارے لیے یہ ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کو قتل نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے گھر کے اندر جس وقت کوئی بچی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو زندہ دغور کر دیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو زندہ درگور نہ کرو بھوک کی وجہ سے، کیونکہ پہلے عرب کے اندر بڑے دنوں سے فاقہ چل رہا ہوتا تھا، بڑی غریب عوام تھی، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا تھا جو اپنی بیٹوں کو وہ پالتے تھے، لہٰذا اللہ کریم نے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور تمہارے لیے حرام کام ہے کہ تم اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل کر دو۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں پر من املاق، پھر صورت بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں 10 چیزوں کی بجائے 13 چیزیں بیان فرمائی ہیں وہاں پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، یہاں پر صرف املاق کا، کیونکہ اس وقت کے دور کے اندر وہاں لوگ امیر نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اللہ کریم نے وہاں فرمایا من خشیۃ املاق، بھوک کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، وہاں فرمایا خشیۃ، اور بھوک کا ڈر خطرہ ہو وہاں بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اب یہاں سے ایک تو یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، دوسرے نمبر پر بھوک کے ڈر کی وجہ سے، بھوک تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس کوئی غلہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کھانے پینے کی وجہ سے اپنی اولاد کو وہ مار دیتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ کے حالات ہیں، لیکن اگر مال ہونے کے باوجود وہ اس خیال میں پڑ جائے کہ میری اولاد زیادہ ہو جائے گی تو میں ان کو کھلاؤں گا کہاں سے، تو اس وجہ سے بھوک کے ڈر کی وجہ سے بھی اس کو قتل نہ کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ تیسرے نمبر پر تمہارے اوپر حرام چیز ہے کہ تم اپنی اولاد کو بھوک اور مفلسی کی وجہ سے قتل کرو۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا
وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بے حیائی کے بھی قریب نہ جاؤ۔ کون سی بے حیائی؟ ہر قسم کی بے حیائی ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو بے حیائی اس کے بھی قریب نہ جاؤ، اور جو چھپی ہوئی ہو اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ ظاہری کیا برائی ہے؟ تم لوگ زبان اور ہاتھوں سے اور پاؤں سے جو برائی کرتے ہو، جو بے حیائی کا کام ارتکاب کرتے ہو، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ظاہر ہے، اس کے بھی قریب نہ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم نے فرمایا وما بطنا، اور جو تمہارے دلوں کے اندر بے حیائی چھپی ہوئی ہے اس کے بھی قریب نہ جاؤ۔ دلوں کے اندر کون سی بے حیائی ہے؟ دلوں کے اندر غصہ، کینہ، بغض، حرص، لالچ، بے صبری، ناشکری، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اندرونی بیماری ہیں، اندرونی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ لہٰذا اللہ کریم فرماتے ہیں لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور چھپی ہوئی برائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو، کسی آدمی کو ناحق قتل بھی نہ کرو، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن جاہلیت کے زمانے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا الا بالحق، مگر جو حق سچ کے ساتھ قتل ہونے کے لیے تیار ہے اس کو تو تم قتل کر سکتے ہو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن پر قتل کرنا، جن کو مارنا تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن وہ لوگ تم نہیں ہو۔ تمہارے اندر جو اسلامی حکومت ہو، حکمران ہو، وہ ایسا کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شادی شدہ ہو کر پھر زنا کرتا ہے اس کے لیے سنسار کی حد ہے، اس کو قتل کرنا تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدود اور قصاص کے اندر بدلہ لیا جائے، کسی آدمی کو ناحق قتل کیا جائے، اس کے بدلے کے اندر اس کے وارث دوسرے آدمی کو قتل کریں، اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے، وہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو حق سچ کے ساتھ ان کو قتل کرنا چاہیے، لیکن عوام اس کو قتل نہیں کر سکتی۔ جہاں اسلامی ریاست ہو، اسلامی قانون ہو اور حکومت اگر چاہے تو وہ ان کو قتل کر سکتی ہے، عام آدمی نہیں قتل کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کسی نفس کو، کسی جان کو جان بوجھ کر قتل کرنا یہ بہت بڑا حرام کام ہے۔ لہٰذا یہ 5 کام ایسے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے وصیت نامہ ہے، لہٰذا یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم عقل رکھو۔ یہ باتیں جو بھی اللہ کریم نے حرام چیزیں گنوا دی ہیں، 5 کام اللہ کریم نے بتایا کہ یہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے، لہٰذا ان کے قریب بھی نہیں جانا، یہ کام تم لوگوں نے اس کا ارتکاب بھی نہیں کرنا، کیونکہ اپنے باپ دادا کے دین پر نہیں چلنا بلکہ سیدھا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ہے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے 4 چیزیں اور بیان فرمائی ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو خطبے کے اندر تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ دین اسلام والا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگوں کو چاہیے اس اسلام کے نقش قدم پر چلو، اس دین پر چلتے رہو، اپنی زندگی گزارتے رہو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے کے علاوہ شیاطین کے راستوں پر نہ چلنا، کیونکہ شیطانوں کے جو راستے ہیں، طاغوت کے جو راستے ہیں وہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ یہ 10 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں، باقی جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آپ خود بھی مطالعہ کریں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔